اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے بعد ایمان کے بنیادی لوازمات ایمان باللہ، رسالت اور آخرت ان کو جمع کیا ہے۔ یعنی ایمان باللہ کے تحت اللہ کو الہ واحد ماننا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے۔ اصل میں جو حسن ہے سارا کا سارا وہ تو اللہ کی ذات میں ہے، کیونکہ بے عیب ذات صرف وہی ہے، اس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، حمد بھی اسی کے لیے ہے۔ تو ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں۔ اللہ زبردست غالب ہے۔ اللہ کی قدر نہیں جانی، یعنی کہ جو اللہ کا ریئل سٹیٹس ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا، ان کے دماغ وہاں تک نہیں پہنچے۔ اصل میں ساری بات وہ یقین کی ہے کہ اللہ کی ذات کو آپ نے سمجھا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ اے بی میڈیا کے پلیٹ فارم سے اسلام کے بنیادی نظریات کے ساتھ محمد سہیل ریاض آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع سورہ حج کا آخری رکوع یعنی رکوع نمبر 10 ہے۔ ناظرین، اس رکوع میں 6 آیات ہیں۔ بنیادی طور پر اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے پہلی 4 آیات میں یا ایھا الناس یعنی تمام لوگوں کو خطاب کیا، اور یہی آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے، جبکہ اس کا باقی حصہ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 6 جون سی ہے، اس میں یا ایھا الذین آمنوا یعنی مومنین سے خطاب ہے، جو کہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سمجھیں گے۔ ناظرین، اس رکوع کی پہلی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت مثال کے ساتھ وہ تمام معبودان باطلہ جن کی کفار یا کوئی بھی اللہ کے سوا پوجا کرتے ہیں ان کی حقیقت بتائی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف کے بعد ایمان کے بنیادی لوازمات ایمان باللہ، رسالت اور آخرت ان کو جمع کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے استاد محترم ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کے پاس اس کی پہلی 4 آیات کو سمجھنے کے لیے جاؤں، تو میں مناسب سمجھوں گا کہ ان 4 آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو کہ جن لوگوں کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اگرچہ اس کے لیے سب اکٹھے ہو جائیں، اور ان سے مکھی کوئی چیز لے جائے تو اسے چھڑا کر نہیں لا سکتے۔ طالب اور مطلوب یعنی عابد اور معبود دونوں گئے گزرے ہیں۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ کچھ شک نہیں ہے کہ اللہ زبردست غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے، اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہوتا ہے۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، یہ سورہ حج اور اس کا آخری رکوع اور اس کی جو پہلی ہی آیت ہے، لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، غور سے سنو۔ مکھی کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ مکھی گو کہ انسان کی سارے انسان بھی جمع ہو جائیں تو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اس کا درجہ بہت چھوٹی چیز کا ہے۔ اس کی مثال بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ معبودان باطلہ یعنی کہ جو ایک مکھی نہیں بنا سکتے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز پہ بیٹھتی ہے، وہ چلی جائے جو اس کی ٹانگوں پہ لگ جاتا ہے، وہ نہیں لے کے آ سکتے۔ یہاں پہ اس طریقے سے جو وہ جن کا مشرک لوگ جن سے مدد مانگتے ہیں اس کا بیان کرنے سے اللہ تعالیٰ کی کیا اس میں حکمت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل صاحب، ایمان باللہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ٹھیک، اور ایمان باللہ کے تقاضے بھی بے شمار ہیں، ان کو گننا ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی ایمان باللہ کے تحت اللہ کو الہ واحد ماننا یہ سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ٹھیک، کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں۔ قابل نہیں ہے۔ لیکن ایمان باللہ کا صرف یہی تقاضا تو نہیں ہے، یعنی ہم بالکل آغاز میں اس سیریز کے جان چکے ہیں کہ ایمان باللہ کا الٹیمیٹ تقاضا اللہ کو رب ماننا ہے، بالکل ٹھیک، اپنا مالک تسلیم کر لینا، اور یہ تسلیم کر لینا کہ میرا اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے۔ صرف میں ہی نہیں، رب العالمین تمام جہانوں کا مالک ہے، رب ہے، وہ ہے الٹیمیٹ۔ اچھا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ کئی زاویوں سے ہے۔ اس کا ایک زاویہ کیا ہے کہ مدد، اپنی ضرورتوں کے لیے، ہاں ٹھیک ہے نا،
تو اب اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں یہ ایک آسپیکٹ ہے صرف جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جن کی پوجا کر رہے ہیں وہ تو ان کی ڈس ایبلٹی انیبلٹی کیا ہے، کوئی اتنے انکیپیبل ہیں کہ ایک مکھی بنانا تو درکنار کہ مکھی اس سے جو کچھ ان کے آگے جو حلوے مانڈے رکھے ہوئے ہیں اس کو ذہن میں رکھے. بالکل ٹھیک. معبودان باطل کے آگے جو حلوے مانڈے رکھے ہوئے ہیں وہ ان سے مکھیاں بیٹھی ہوئی ہیں اس پر اور وہ لے کے جا رہی ہیں، وہ تو واپس چھڑا بھی نہیں سکتے. اور یہ تو یہ دونوں پہلو جو ہیں ایک بہت کروڈ فارم میں یہ معبودان باطل کے لیے ہے. ٹھیک. لیکن حقیقت میں آپ غور کریں کہ ہم میں سے کوئی بھی، سارے انسان بھی اکٹھی ہو جائیں، نہ وہ ایک مکھی بنا سکتے ہیں نہ مکھی کا پر بنا سکتے ہیں. بالکل نہیں بنا سکتے. یعنی آپ ایک پتے کو یوں سورج کی طرف کر کے دیکھیں، کیا نیٹ ورک ہے اس کے اندر، بہت بڑا فوڈ فیکٹری. تو انسان کی جو ڈسیبلٹی ہے، اس کی جو انکیپیبلٹی ہے، اس کا عالم تو یہ ہے، وہ اتنا ناکارہ ہے. اور پھر وہ انسان ہونے کے باوجود پوج کن کو رہا ہے؟ بتوں کو، جو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر، یعنی یہ ایکسٹریم ہے. یعنی ویسے تو کوئی بڑے سے بڑا انسان بھی، بادشاہ بھی اللہ کے سامنے تو بے بس ہے، لیکن یہ جو قریش مکہ جن بتوں کو پوج رہے ہیں ان کا تو حالت یہ ہے، حالت زار دیکھو، یہ حالت ہے. اچھا اس کے بعد جو بات کہی گئی ہے کہ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جسے مانگا جائے، تو اللہ تعالیٰ پر جو ایمان اور توحید کا تقاضا ہے اس میں پہلا سٹارٹ ہے کم سے کم کیا ہو کہ جو ورشپ کے ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کی نہ ہو. بالکل ٹھیک. لیکن ورشپ سے آگے بڑھ کر بھی ایک تقاضا ہے، وہ کیا ہے؟ محبت ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے نا. اچھا اب محبت سوال یہ ہے کہ کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ جذبہ جو رکھا ہے محبت کا، یہ بڑا مقدس جذبہ ہے، اور یہ صرف ایک بے عیب چیز کے لیے ہے، عیب دار کے لیے ہے ہی نہیں. ٹھیک. میں بازار سے جوتا خریدنے بھی لیے جاؤں گا نا، تو جو میری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق میں بہترین جوتا ڈھونڈ کے لاؤں گا. میں آج کی تاریخ میں جو گھر بناؤں گا تو اس میں جو بیسٹ چیزیں ہوں گی میں وہ فٹنگز لگواؤں گا، اس میں وہ ٹائل لگواؤں گا، اس میں وہ میٹیریل استعمال کروں گا. اگرچہ 2 سال کے بعد مجھے محسوس ہوگا یہ تو بیکار ہے، نئی چیزیں آ جائیں گی. اچھا اب جس درجے میں مجھے محسوس ہوگا کہ یہ گھر بیکار ہے، یہ جوتا بیکار ہے، اسی درجے میں وہ میرا دل اس سے چڑھ جائے گا. سو مچ سو کہ میں کسی انسان کو پسند کرتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا آئیڈیل ہے. یہ آئیڈیل لفظ پر غور کیجیے گا. آئیڈیل کے 2 معنی ہیں، ایم اور آبجیکٹ بھی، اور بے عیب بھی. بالکل ٹھیک. یہ دونوں کٹھی ہوتی ہیں جا کر اللہ تعالیٰ کی ذات پر، ٹھیک ہے نا. تو میں ایزیوم کروں گا کہ یہ ہے بڑا آئیڈیل ہے. جب قریب جاؤں گا تو معلوم ہوگا خواب تھا جو کہ دیکھا، جو سنا افسانہ تھا. اب جس درجے میں اس میں عیب نظر آئیں گے اس درجے میں ٹریٹ بیک کروں گا. ٹھیک ہے. تو اب میری عمر 73 سال ہونے کو آئی ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی میرے تجربے میں کوئی بے عیب چیز نہیں آئی، لیکن وہ جو میرا جذبہ ہے کہ میں بے عیب چیز کو ڈھونڈوں، تلاش کروں، وہ میں نکال کے پھینک نہیں سکا چھڑ پڑے کھڑا ہے تھا کہ بے عیب چیز کوئی نہیں دنیا میں نہیں. میں اس کی تلاش بھی جاری رکھوں گا، اور وہ جو میرے اندر محبت کا جذبہ ہے وہ میں نے اسی کے لیے رکھا ہے. اچھا اب انسانوں کو جانچنے کے جو معیارات ہیں ان میں سے ایک معیار کیا ہے کہ واٹ ہی لوز. اسی کی بیس پر اس کا کریکٹر ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے وہ مصطفیٰ زیدی کا شعر ہے نا کہ شاعرو نغمہ گرو سنگ تراشو دیکھو، اس سے ملو تو بتانا کہ حسین تھا کوئی. ٹھیک ہے نا. تو اصل میں جو حسن ہے سارا کا سارا وہ تو اللہ کی ذات میں ہے، کیونکہ بے عیب ذات صرف وہی ہے. اس میں ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں، حمد بھی اسی کے لیے ہے، اور وہ بے عیب ہے، سبحانہ بھی ہے اور حمدہ بھی ہے. تو ساری تعریف بھی اس کی ہے اور بے عیب بھی صرف وہی ہے. اصل میں ہم جب تک اس تک نہیں پہنچتے، یعنی جو ہماری ساری جستجو ہے اس زندگی کے اندر، چند روزہ زندگی کے اندر، اس کا حالی نے بڑا خوبصورت خلاصہ نکالا ہے کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں.
یعنی آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیں واٹ یو آر اسٹرگلنگ فار. بہتر سے بہتر بہتر سے بہتر، خوب سے خوب، میں بھی وہی، وہ بھی وہی، وہ بھی وہی. تو ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے کہ ٹھہرتی ہے جا کے نظر کہاں. وہ اس دنیا میں کہیں ٹھہرے گی نہیں جب تک انسان اللہ تک نہ پہنچ جائے کہ اور وہ الحمدللہ رب العالمین نہ کہہ دے کہ ساری حمد ساری تعریف تو بس اللہ ہی کے لیے. بالکل ٹھیک. سر یہ جو اگلی آیت ہے، ان لوگوں نے اللہ کی قدر جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں جانی. بے شک اللہ زبردست غالب ہے. اللہ کی قدر نہیں جانی یعنی کہ جو اللہ کا ریئل سٹیٹس ان کو سمجھ آنا چاہیے تھا، ان کے دماغ وہاں تک نہیں پہنچے. اس کو کیسے آپ ڈیفائن؟ اصل میں جو اللہ تعالیٰ کو سمجھا گیا وہ قیاس کیا گیا بادشاہوں پر. بادشاہ کے تو اپنے 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، 2 آنکھیں ہیں، 2 کان ہیں، لیکن وہ حکومت کرتا ہے ایک بڑے علاقے پر. کس کی بنیاد پر؟ اپنے فیوڈل لارڈز کی بنیاد پر، یا اس ملک کے اسٹرانگ لوگوں کی بنیاد پر. اس کی زندہ مثال لے لیں ہاں جی، کہ کہنے کو ہمارا کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، لیکن پرائم منسٹر کی وہ حکومت کس پر قائم ہے؟ فورسز، آرم فورسز پر، پیرا ملٹری فورسز پر، پولیس پر، جو اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں پیچھے رہ کر، لیکن دکھاتے ہیں کہ یہ بڑا ہے. لیکن ہمارے 70 سال کی تاریخ میں کہ ہماری فوج جو ہے وہ پرائم منسٹر سے وہ سب کچھ کرواتی رہی ہے. تو اگر ہم فوج کے جو یا پولیس کے آئی جی کو یا یعنی کمانڈر ان چیف کو اگر ہم راضی کر لیتے ہیں تو سارے ہمارے کام سیدھے ہو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو لوگوں نے بھی قیاس کیا، یعنی اللہ کو نہیں پہچاننا کہ وہ از خود قوی ہے. فرمایا ان اللہ لقوی عزیز، یعنی جو پرائم منسٹر یا صدر ہوتا ہے وہ خود تو قوی نہیں ہوتا، ہاں اس کی جو طاقت ہے وہ ریلائی کرتی ہے مختلف پولیس، فوج اور پیرا ملٹری فورسز پر. لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ نہیں ہے. جو کہا نا کہ ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا جیسا کہ اس کو پہچاننا چاہیے تھا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تو، یہ جو لام تاکید کا ہے نا کہ اللہ تو ہے ہی قوی، اللہ تعالیٰ تو خود قوی ہے. وہ یعنی میں بھی کھڑا ہوتا تو 2 ٹانگوں پہ سہارے پہ کھڑا ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کی جتنا ٹانگیں ہیں نا اس کو کچھ سہارا ہے، وہ تو ہماری انڈرسٹینڈنگ سے بیونڈ ہے نا. لیکن وہ از خود قوی ہے اور بالا دست ہے، غالب ہے، کنٹرول رکھتا ہے پورا، آل مائٹی. کسی کی ضرورت نہیں اس کو. کسی کو بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے پیغام پہنچانے والے منتخب کر لیتا ہے اور انسانوں میں سے بھی. سر یہ یہاں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس موقع پہ لوگ جو بڑے بڑے سردار تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سوال کر رہے تھے کہ یہ اسی کو رسالت دینی تھی، یہی اس قابل تھا؟ وہ ایک آسپیکٹ ہے جس کو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو ایک کنٹینیوس مضمون سمجھیں. ایک ہی جو شروع ہوا تھا کہ ضرب مثل فاستمعوا لہ، ایک مثال بیان کر جاتی ہے، اس کو غور سے سنو. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو ایبسلیوٹ پارٹ اور اس کا جو ایبسلیوٹ حیثیت ہے کہ کام کرنے والا، کام بنانے والا، مدد کرنے والا، سب کچھ وہی ہے، وہی مضمون جو آگے چل رہا ہے. ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ از خود قوی ہے تو پھر اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنے نمائندے کیوں چنے ہیں؟ خود کیوں نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے آ کر بات کرتا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اچھا پھر دیکھ میرا ایک تجلی کو دیکھو، تم اس کو بیئر کر سکتے ہو تو بیئر نہیں کر سکے موسیٰ علیہ السلام. اسی طرح اللہ تعالیٰ اگر مجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے پوری نوع انسانی میں، صرف ایک موسیٰ علیہ السلام سے جن سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کلام کیا ہے، باقی کسی نبی سے بھی کلام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، اس لیے وہ کلیم اللہ کہلاتے ہیں. تو ہم اس کا تحمل نہیں کر سکتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنا وہ میسج فرشتوں کے ذریعے سے نبیوں تک پہنچایا، اور پھر نبی جو انسان تھے ہمارے جیسے ان کے ذریعے سے پیغام ہم تک پہنچایا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی کمی تھی، ہمارے اندر کمی ہے. لیکن سر یہ یہاں سے ایک بات دیکھیں نا 2 منٹ کے لیے کہ
ہم جو دنیا میں جس کو اللہ تعالیٰ اس طرح ابھی آپ نے کہا کہ لوگ بادشاہ پر قیاس کرتے ہیں اللہ کو، تو بادشاہ کون سا ہر بندے سے کچھ جا کے بات کرتا ہے؟ اس کے کرندے ہی بات کرتے ہیں. اگر وزیر سے اس کے مشیر، آگے اس کے مشیر، آگے کرندے، جو کچھ بھی ہے، تو یہ وہ ایکسپیکٹ کیسے کر رہے ہیں کہ اللہ کے ہر بندے سے خود بات کرے؟ وہ تو جو کر رہے ہیں سو کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی اس بات کو اب اس طرح سے موقع کر رہا ہے کہ تم، بات وہی ہے کہ غیر اللہ کو پکارنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ اصل مضمون ہے ان چاروں آیات کا، کہ نا. اب اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی بنائے ہیں، پیغمبر میں نے چنے ہیں، فرشتوں میں سے بھی چنے ہیں، انسانوں میں سے بھی چنے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا جو پہلے کہا تھا ان اللہ لقوی عزیز، اب کہا گیا ان اللہ لسمیع بصیر. کیا مطلب اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بات پہنچانے کے لیے تو یہ واسطے استعمال کر رہا ہے، اس لیے کہ ہم نہ ہمارے کان متحمل ہو سکتے ہیں اللہ کو سننے کے، نہ ہماری آنکھیں متحمل ہو سکتی ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. علیم بذات الصدور ہے، جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا ہے اسے بھی جانتا ہے، لہذا اس کی وضاحت کر دیا ان اللہ سمیع بصیر. لیکن سر یہاں پہ جو یہ آیت ہے اس کو کیا ہم اس طرح نہیں لیں گے کہ مثال کے طور پر چلیں فرشتوں میں تو ہم یہ ایبلٹی نہیں ہمارے اندر ہم فرشتوں کو دیکھ سکیں، ٹھیک ہے، لیکن انسانوں میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنایا گیا رسول، جس کو بھی رسول یا نبی بنایا گیا، اب وہ جو کچھ کرتا پھر رہا ہے، جو اللہ کا پیغام جس طرح پہنچا رہا ہے، کیا اللہ کا کہنے کا مطلب یہاں سے یہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو ہر وقت واچ کر رہا ہے کہ کیا وہ جو پیغام دیا گیا تھا وہ پہنچا رہا ہے یا کچھ اس میں رہ بھی گیا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ کی علم کے کئی آسپیکٹ ہیں، ان کو گننا بھی ممکن نہیں ہے، وہ بھی ایک آسپیکٹ ہے. وہ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے کہ جب آپ نمازیوں کے اندر سے گھوم رہے ہوتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ اب ایک علیحدہ مضمون ہے. لیکن یعنی اس سیاق و سباق میں اگر آپ اس کو رکھ دیں گے، وہی مضمون جو یا ایھا الناس سے شروع ہوا تھا یہ وہی کنٹینیوس ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تک پیغام پہنچانے کے لیے خاص طور پر جو مذہبی ہائرارکی ہے اس نے اس کا بہت فائدہ اٹھایا ہے کہ تم گناہگار ہو سارے، ہم نیک لوگ ہیں، ہم اللہ سے قریب ہیں، اللہ ہماری سنتا ہے، تمہاری نہیں سنتا. تو وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہیں پردے، پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو. یہ جو پیران کلیسا ہیں یا مسجد کے جو ہائرارکی ہے اسلام کی، ان سب نے دکانداری کیا بنائی ہے؟ اپنے آپ کو سپیریئر کہہ لیا، ہاں، اپنے آپ کو اونچا کہہ دیا، بڑا کہہ دیا لوگوں سر نہیں، اونچا بڑا ایک ویگ سا لفظ ہے. وی آر مور کلوز ٹو اللہ. اللہ ہر ایک کی نہیں سنتا، اس کی یہ اصل میں وضاحت ہے. ہمارا براہ راست سوال ہوتا ہے. ہاں، کہ اللہ تعالیٰ تو ہے وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے، وہ ہم سب کی ایک ایک حرکت، ایک ایک کنڈیشن کو جانتا ہے. یعنی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں کہ یا اللہ میری حالت حال دیکھ، وہ دیکھ رہا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یا اللہ میری خیال کر میرا کچھ، وہ جانتا ہے سارا. یعنی اصل میں دعا کے کئی لیولز ہیں. دعا کا جو کم سے کم لیول کیا ہے کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا، کہ غیر اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا بالکل. لیکن آگے اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا کہ یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا ہے، ٹھیک کہتے، یا اللہ میں بھوکا ہوں مجھے روٹی دے دے. یعنی پہلا لیول ہے کہ مانگنی اللہ ہی سے ہے. بالکل ٹھیک. یعنی سو مچ سو کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم پر حضرت میکائیل اور ان کے ماتحت فرشتوں کو مقرر کیا، لیکن ہم نے ان سے نہیں مانگنا. لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم یا میکائیل کہہ کے کہہ دیں کہ بارش برسا دو. ریکویسٹ اللہ سے ہی. اللہ سے کرنی ہے. بالکل ٹھیک. اللہ سن رہا ہے. ہاں جی سن رہا ہے. بالکل. یعنی یوں ہی مجھے یہ احساس ہوگا کہ میرے اور اللہ کے درمیان کچھ پردے ہیں تو پھر میں ادھر ادھر ہاتھ پاؤں انٹریکٹ پہ. ہاں انٹریکٹ پہ. لیکن اگر مجھے یہ یقین ہوگا کہ اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے سن رہا ہے، تو اسی کی اگلی منزل کیا ہوگی کہ سپردم بے تو مایا خیشرا تو دانے حساب کم و بیشرا، کہ اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتا ہوں، فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. اللہ تعالیٰ ان بندوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ساری کمی بیشی کو جانتا ہے. پھر اسی پر وہ پھر ایک لیول آتا ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور صرف یہ کہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرح ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن،
ربا تو جانتا ہے وہ سب کچھ جو ہم چھپاتے ہیں یا جو ہم اعلانیہ کہتے ہیں. بالکل ٹھیک. وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا السماء. اللہ سے تو آسمان و زمین کی کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہ نا. بالکل ٹھیک. پھر اسی کا وہ ایک اگلا درجہ بھی ہے کہ بس ہم ہاتھ اٹھائیں کہہ کچھ نہ سکے. ہم اٹھائیں تو ہم کہیں اللہ میں تیرا بندہ تو میرا مالک ہے, میں تیرا بندہ تو میرا مالک ہے. تو اصل میں ساری بات وہ یقین کی ہے کہ اللہ کی ذات کو آپ نے سمجھا کیا. یعنی اگر آپ کا وہ کنیکشن, دماغی کنیکشن مضبوط ہو گیا ہے, پتہ تو اللہ کو سارا کچھ ہے. بالکل ٹھیک. سر اسی کی کنٹینیوٹی آگے ہے, جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے وہ اس سے واقف ہے. سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے, آگے اور پیچھے ہے. اصل میں کیا ہے کہ یہ بات زیادہ اچھی طرح آیت الکرسی کی ایک ٹکڑے میں آیا ہے. وہاں خیال تھا کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے سامنے سفارش کرے اس کی اجازت کے بغیر. ٹھیک. سفارشی دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک سفارشی ہوتا ہے کہ جو بغیر اجازت دیے صاحب کے کمرے میں داخل ہو جائے اور وہاں انتظار نہ کرتا رہے کہ صاحب ذرا چپ ہوں تو کریں, اور ڈائریکٹ بات شروع کر دے. یہ تکڑا سفارشی شمار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر سفارشی آپ لے کے جائیں, وہ 2 گھنٹے جو ہے پی اے کے آفس میں ہی بیٹھا انتظار کرتا رہے کہ صاحب اندر کب بلاتے ہیں, تو آپ کو اس وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ سفارشی میرا ہو رہا ہے. یہ اس کو تو کور کیا, اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے سامنے بول نہیں سکتا. ٹھیک. اور جو اجازت لے خاک سفارش کرے گا. اچھا, وہ زیادہ سے زیادہ کیا سفارش کرے گا کہ وہ صاحب کو جا کے بتائے گا کہ اصل میں آپ کو فائل جو بتا رہی ہے وہ صحیح درست نہیں ہے, میں چشم دید گواہ ہوں کہ معاملہ یہ نہیں یوں تھا. تو اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے, یعلم ما, وہاں پہ کیا فرمایا, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. دوسرا سفارش کیا ہوتی ہے کہ وہ جا کے کہے کہ میں چشم دید گواہ ہوں, تو وہ چشم دید گواہ تو صرف سامنے کا ہے, اللہ تو اس کے پیچھے کو بھی جانتا ہے. اس کا چھپی ہوئی سارے ہر چیز نیت, اسی کو یہاں پر یعنی اس کے ساتھ جوڑیں کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. یہ ایدیہم کون ہے بھائی, جن کا پہلے ذکر ہو رہا ہے, فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول. ٹھیک. اللہ تو ان کے آگے بھی جانتا ہے پیچھے بھی جانتا ہے, یعنی اس سفارش کی اور ان کی کنیکشن کی نفی کی جا رہی ہے. آخری بات کیا فرمائی, وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. معاملات اللہ کی طرف. ہاں, اس کو اب ہم عام صرف ترجمہ کرتے ہیں کہ سارے معاملے اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے, تو اتنا سمجھ میں نہیں آتا. اس کو آپ انگریزی میں ترجمہ کریں, all the issues will be referred to him, اور وہ فائنل ریفری ہوگا. سر اس کو ایسا بھی لے سکتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں معاملات چل رہے ہیں سارے الٹیمیٹلی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے روز پہنچ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہو رہا ہے پہنچ کہہ رہے ہیں, ہوتے ہر وقت اس کے سامنے ہیں. مطلب کہ وہ یعنی کہ ہر چیز کا جو ہے وہ فائنل اللہ کے سامنے ہی آئی جا رہا ہے. آئے گا نہیں, صرف آنے تک محدود نہ سمجھیں. ریفری کون ہوتا ہے, جس کو آپ یعنی بالر جو ہے وہ بالنگ کراتا ہے کرکٹ میں, اور وہ ایل بی ڈبلیو کی اپیل کرتا ہے, یعنی ایشو ریفر کر رہا ہے ریفری کی طرف, اور پھر وہ انگلی اٹھاتا ہے. تو سارے معاملات ان کا فائنل فیصلہ اس لیے کہ دنیا میں آپ کسی ظلم کا شکار ہو رہے ہیں یا آپ کو کچھ مل رہا ہے, اصل فیصلہ جا کر آخرت میں ہوگا. اس دنیا میں آپ کسی کورٹ سے اپنے حق میں کوئی ڈگری لے بھی لیں تو بھی معاملہ فائنل جا کے وہاں طے ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس, بیکاز ہی از دا فائنل ریفری. سر جزاک اللہ, آپ نے بہت تفصیل سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو اصل اس کی ہے وہ سمجھائی. ہم آپ کو انشاءاللہ آئندہ بھی دعوت دیتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ناظرین, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا. ناظرین, یہ 4 آیات جنہیں ہمارے استاد محترم نے بہت تفصیل سے ہمیں سمجھایا, یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی شخصیت, جو کہ ہم ایک بادشاہ کی شخصیت سمجھتے ہیں اور اس کو اس طرح ہی کسی چیزوں کا محتاج ہمارے ذہن میں آتا ہے جس طرح کہ آج کی دنیا کے بادشاہ ہیں, جبکہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے آزاد ہے. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, اور ہمارے دل کا کنیکشن, ہمارے دل کا رابطہ اللہ سے جوڑنے کے لیے ہمیں کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, تو ہمیں واسطوں کی ضرورت نہیں. اللہ کو ہر بات کا, ہر چیز کا علم ہے. یہی وہ سارا مضمون ہے جس کو اس 4 آیات میں بیان کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرح تخلیق کرنے کی کوشش کرتا ہے. اگر کسی کو یہ گھمنڈ ہے
تو وہ ایک دانہ یا ایک چونٹی ہی پیدا کر کے دکھا دے۔ اور اسی طرح ایک بار اہل کتاب میں سے ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، تمام زمینوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، تمام درختوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا، تمام گیلی مٹی کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور باقی تمام مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور کہے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں بادشاہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک نظر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور لوگوں نے اس کی قدر نہیں جانی کہ جس طرح اس کی قدر جاننے کا حق تھا۔ اپنی ذکارب، اپنے دوستوں، سب کا خیال رکھیے گا۔ آئندہ اسی سورہ مبارکہ کے آخری دو آیت جو سی ہیں اس کی مضمون کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔